کیا سپر پاور بننے کا اصل آغاز فوج یا معیشت سے نہیں بلکہ کلاس روم سے ہوتا ہے؟ اکثر طاقت کو ہم نظر آنے والی چیزوں سے ناپتے ہیں، ہتھیار، معیشت، اتحاد یا عالمی اثر، مگر ریاستی طاقت کا ایک ایسا پہلو ہے جو شور نہیں کرتا، فوری نتائج نہیں دیتا اور اسی وجہ سے اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تعلیم اور انسانی صلاحیت دراصل وہ خاموش نظام ہے جو دہائیوں میں ریاست کی رفتار، فیصلوں کی نوعیت اور عالمی مقام طے کرتا ہے۔ یہ کوئی فوری ہتھیار نہیں بلکہ ایک لمبا عمل ہے جو آہستہ آہستہ طاقت کی بنیاد کو شکل دیتا ہے۔ ریاستی نظام تعلیم اصل میں کیا تبدیلی کرتی ہے؟ تعلیم صرف افراد کو ہنر یا روزگار حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں دیتی بلکہ آہستہ آہستہ پوری ریاست کے فیصلہ سازی کے انداز کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جب ایک ملک مسلسل ایسے شہری تیار کرتا ہے جو مسائل کو سطحی انداز میں نہیں بلکہ گہرائی سے سمجھنے، معلومات کو پرکھنے، مختلف امکانات کا موازنہ کرنے اور طویل مدتی نتائج کو دیکھ کر فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو اس کا اثر صرف معیشت تک محدود نہیں رہتا بلکہ اداروں کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں سرکاری ادارے بحران کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خطرات کے ابتدائی اشاروں کو پہچان کر پہلی پالیسی کی سمت درست کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ریاست رد عمل دینے والی نہیں بلکہ پیش کی حکمت عملی بنانے والی بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں تعلیمی نظام کمزور ہو وہاں فیصلے اکثر مکمل معلومات کے بغیر اور فوری سیاسی یا سماجی دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں۔ ادارے مسئلہ حل کرنے کے بجائے وقتی نقصان کو کم کرنے پر توجہ دیتے ہیں، جس سے ایک بحران ختم ہوتی ہی دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق صرف کارکردگی کا نہیں بلکہ ریاستی رفتار کا فرق بن جاتا ہے۔ ایک ریاست مسلسل آگے دیکھتی ہے جبکہ دوسری ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے میں مصروف رہتی ہے، اور یہی رفتار آخرکار عالمی طاقت کے توازن میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ کیوں انسانی سرمایہ ریاست کی رفتار طے کرتا ہے؟ ہر ریاست اپنے فیصلے ہمیشہ محدود وسائل کے اندر رہ کر کرتی ہے، چاہے وہ وسائل مالی ہو، قدرتی ہو یا انسانی، لیکن اصل فرق وسائل کی مقدار نہیں بلکہ ان کو استعمال کرنے والوں کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ جب ایک ملک کا تعلیمی نظام ایسی افرادی قوت تیار کرتا ہے جو نئی ٹیکنالوجی کو صرف استعمال ہی نہیں بلکہ سمجھنے، اپنانے اور بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو معیشت جامد نہیں رہتی بلکہ مسلسل خود کو بدلتی رہتی ہے۔ نئی صنعتیں پیدا ہوتی ہے، پرانے شعبے جدید بنتے ہیں اور ریاست عالمی تبدیلیوں کے ساتھ رفتار برقرار رکھتی ہے۔ اس عمل میں تعلیم ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے جو تحقیق، صنعت اور پالیسی کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسانی سرمایہ کمزور ہو تو ریاست جدید مشینری، سافٹ ویئر یا نظام تو باہر سے خرید لیتے ہیں مگر ان کی مکمل صلاحیت استعمال نہیں کر پاتی۔ نظام چلانے کے لیے بیرونی مہارت پر انحصار بڑھتا ہے، مقامی سطح پر جدت پیدا نہیں ہوتی اور معیشت آہستہ آہستہ نقل پر مبنی ہو جاتی ہے۔ دہائیوں کے دوران یہ انحصار صرف اقتصادی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ سیاسی دائرے میں بھی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس علم، تحقیق اور مہارت پر ریاستی ڈھانچہ کھڑا ہو وہ داخلی نہیں بلکہ بیرونی ذرائع سے آ رہا ہوتا ہے۔ یوں فیصلوں کی آزادی محدود ہونے لگتی ہے اور ریاست کی خود مختاری خاموشی سے کمزور پڑنے لگتی ہے۔ تعلیم اور ریاستی استحکام کے درمیان خاموش تعلق کیسے بنتا ہے؟ ریاستی استحکام کو عام طور پر فوجی طاقت، قانون نافذ کرنے والے اداروں یا سیاسی کنٹرول کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت میں اصل دباؤ وہاں جنم لیتا ہے جہاں معاشرہ تیزی سے بدلتی دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جدید دور میں تبدیلیاں صرف معاشی یا تکنیکی نہیں ہوتی بلکہ سماجی رویوں، معلومات کے بہاؤ اور اجتماعی سوچ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جب تعلیمی نظام افراد میں تنقیدی سوچ، سوال پیدا کرنے کی صلاحیت اور مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے کی برداشت پیدا کرتا ہے تو اختلاف رائے خطرہ نہیں بنتا بلکہ اداروں کے اندر بحث اور اصلاح کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ریاست کے اندر پیدا ہونے والی کشیدگی نظام کو کمزور کرنے کی بجائے اسے زیادہ لچکدار بنا دیتی ہے۔ لیکن جہاں تعلیمی ماحول کمزور ہو وہاں معلومات کی رفتار تو بڑھ جاتی ہے مگر سمجھ بوجھ اس رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتی، نتیجتاً خبریں آسانی سے افواہوں میں بدل جاتی ہے، پیچیدہ مسائل سادہ نعروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور فیصلے حقائق کے بجائے جذباتی رد عمل کے تحت ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ریاست کو مسلسل داخلی بے چینی کو سنبھالنے کے لیے وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں جس سے ترقیاتی منصوبے، تحقیق اور طویل مدتی حکمت عملی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی اندرونی دباؤ معمول بن جاتا ہے اور ریاست کی توانائی بیرونی مقابلے کے بجائے اندرونی توازن برقرار رکھنے میں صرف ہونے لگتی ہے۔ یوں بغیر کسی بڑی جنگ یا اچانک بحران کے ریاست آہستہ آہستہ عالمی دوڑ میں اپنی رفتار کھونے لگتی ہے۔ طرح کیوں تعلیمی ڈھانچے کے بغیر ممکن نہیں رہتی؟ یعنی انوویشن طرح دراصل کسی ایک بڑی ایجاد یا اچانک سامنے آنے والی ٹیکنالوجی کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا مسلسل عمل ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے صرف وسائل کافی نہیں ہوتے بلکہ تحقیق کا ماحول، ناکامی کو سیکھنے کے مرحلے کے طور پر قبول کرنے کی سوچ اور عملی آزادی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جب تعلیمی نظام طلباء کو صرف جواب یاد رکھنے کے بجائے سوال پوچھنے، تجربہ کرنے اور مختلف حل تلاش کرنے کی عادت دیتا ہے
تو یہی رویہ آگے چل کر صنعتوں اور تحقیقات و اداروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً معیشت نئی سمت تلاش کرتی ہے، پرانی صنعتیں خود کو بدلتی ہے اور ریاست مستقبل کی ٹیکنالوجی پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں تعلیم یادداشت تک محدود رہتی ہے، وہاں تخلیقی سوچ کمزور پڑ جاتی ہے۔ صنعتیں نئی چیز پیدا کرنے کے بجائے دوسروں کی کامیاب مثالوں کی نقل کرتی ہے، اور نقل ہمیشہ وقت میں پیچھے رہتی ہے کیونکہ اصل تخلیق کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے۔ شروع میں یہ فرق معمولی محسوس ہوتا ہے، مگر دہائیوں کے دوران یہی حالہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آخرکار عالمی سطح پر کچھ ریاستیں نئی ٹیکنالوجی کی اصول اور قواعد طے کرتی ہے، جبکہ باقی ریاستیں ان اصولوں کو اپنانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور یوں طاقت کا توازن خاموشی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیوروکریسی اور قیادت کی نوعیت تعلیم سے کیسے بدلتی ہے؟ ریاستی طاقت صرف آبادی کی تعداد یا وسائل کی فراوانی سے نہیں بنتی، بلکہ اس بات سے بنتی ہے کہ ریاستی ادارے کس معیار پر کام کر رہے ہیں اور فیصلے کس حد تک مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ جب تعلیمی نظام ایسے افراد تیار کرتا ہے جو تجزیاتی سوچ رکھتے ہو، پیچیدہ معلومات کو سمجھ سکے اور مختلف شعبوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو یہی صلاحیت آگے چل کر بیوروکریسی اور ریاستی اداروں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ایسے ادارے مشکل مسائل کو سادہ اور قابل عمل پالیسیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، جس سے فیصلوں کا تسلسل قائم رہتا ہے اور ریاست طویل مدتی منصوبوں پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس جب انسانی سرمایہ کمزور ہو تو ادارے مضبوط اصولوں کے بجائے شخصیات کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ ہر نئی قیادت اپنی ترجیحات کے مطابق سمت بدل دیتی ہے، جس سے پالیسی میں تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال سے محتاط ہو جاتے ہیں، منصوبہ بندی ادھوری رہتی ہے اور عالمی سطح پر ریاست کی ساکھ متاثر ہونے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ عدم استحکام ایک مستقل دباؤ میں بدل جاتا ہے، جہاں وسائل موجود ہونے کے باوجود ریاست اپنی مکمل صلاحیت استعمال نہیں کر پاتی اور ادارہ جاتی کمزوری آہستہ آہستہ طاقت کو محدود کر دیتی ہے۔ عالمی اثر و رسوخ آخر تعلیم سے کیوں جڑ جاتا ہے؟ طاقت صرف اس بات سے پیدا نہیں ہوتی کہ ایک ریاست اپنی سرحدوں کے اندر کتنی مضبوط ہے، بلکہ اثر اس وقت بنتا ہے جب وہ دوسروں کے نظام، سوچ اور ترجیحات پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ جب کوئی ملک اعلیٰ تعلیم، تحقیق اور مہارت کا عالمی مرکز بن جاتا ہے تو یہ کشش خود بہت دنیا بھر کے باصلاحیت طلباء، محققین اور ماہرین کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ افراد صرف علم حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ تعلقات، خیالات اور پیشہ ورانہ نیٹ ورک بھی لاتے ہیں، جس سے ایک خاموش مگر طاقت اور عالمی رابطہ نظام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ علم، ٹیکنالوجی اور نئے نظریات اسی مرکز سے دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلنے لگتے ہیں اور یوں ریاست بغیر دباؤ ڈالے اثر و رسوخ قائم کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں تعلیمی کشش کمزور ہو، وہاں ریاست کو عالمی اثر حاصل کرنے کے لیے سفارتی معاہدوں، مالی امداد یا سیاسی دباؤ پر زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ایسے اثرات اکثر وقتی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی وابستگی پیدا نہیں کرتے۔ جب طاقت ذہنوں اور مہارتوں کے بجائے صرف معاہدوں پر کڑی ہو تو اس کی بنیاد مستقل نہیں رہتی، اور جیسے ہی حالات بدلتے ہیں اثر و رسوخ بھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ تعلیم کو نظر انداز کرنے کا اثر فوری کیوں نظر نہیں آتا؟ تعلیم کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مضبوطی یا کمزوری فوری طور پر نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے اثرات وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں۔ ایک ریاست کئی برسوں تک ماضی میں تیار ہونے والی انسانی سرمایہ پر چلتی رہ سکتی ہے، جس کی وجہ سے بظاہر نظام مستحکم محسوس ہوتا ہے اور پالیسی سازوں کو فوری خطرہ نظر نہیں آتا۔ ادارے کام کرتے رہتے ہیں، صنعتیں چلتی رہتی ہے اور معیشت بھی کسی حد تک رفتار برقرار رکھ لیتی ہے، مگر اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب نئی نسل فیصلہ سازی، تحقیق اور قیادت کے کردار میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اگر تعلیمی بنیاد کمزور ہو تو صلاحیت کا اعلیٰ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگتا ہے، صنعتیں نئی جدت اختیار کرنے میں ہچکچانے لگتی ہے، ادارے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے بجائے آسان راستے تلاش کرتے ہیں اور ریاست خطرات لینے کے بجائے دفاعی حکمت عملی اپنانے لگتی ہے۔ یہ عمل اچانک بحران کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ خاموشی سے نظام کی رفتار کم کرتا رہتا ہے۔ ایک مرحلے پر پہنچ کر ریاست کو احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ وسائل کا نہیں بلکہ صلاحیت کا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں واپسی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی سرمایہ فوری منصوبوں سے نہیں بلکہ نسلوں کی مسلسل سرمایہ کاری سے بنتا ہے۔ دہائیوں بعد طاقت کا توازن اصل میں کہاں طے ہوتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ عالمی طاقت کا اصل فرق میدان جنگ کی کامیابیوں یا مالیاتی منڈیوں کی اتار چڑھاؤ میں نہیں بلکہ ایک ریاست کی مجموعی ذہنی سرمایہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی ملک مسلسل تعلیم، تحقیق اور انسانی ترقی پر سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایسے افراد اور ادارے تیار کرتا ہے جو پیچیدہ نظاموں کو سمجھنے اور چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صلاحیت کی بدولت معیشت صرف پیداوار تک محدود نہیں رہتی بلکہ جدت پیدا کرتی ہے، ٹیکنالوجی مقامی سطح پر ترقی کرتی ہے اور سفارتکاری زیادہ سوچ سمجھ کر طویل مدتی مفادات کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔ یوں ریاست کے مختلف شعبے
شعبے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اور طاقت ایک مربوط نظام کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جو ریاستی تعلیم اور انسانی بنیاد کو نظر انداز کرتی ہے وہ ہر نئے عالمی مرحلے پر خود کو غیر تیار پاتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی، نئی معاشی ماڈل یا بدلتے عالمی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے انہیں بار بار ابتدا سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اس مسلسل تغیر کی وجہ سے ترقی کی رفتار سست رہتی ہے اور عالمی مقابلے میں فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ آخرکار طاقت کا توازن کسی ایک پالیسی یا ایک دور کے فیصلے سے نہیں بلکہ نسلوں تک جاری رہنے والے تعلیمی انتخابوں سے طے ہوتا ہے جو خاموشی سے مستقبل کی سمت مقرر کرتے رہتے ہیں۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آخرکار سپر پاور بننے کا عمل کسی ایک منصوبے یا ایک دور حکومت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا طویل سلسلہ ہے جہاں ریاست اپنے مستقبل کے فیصلے آج کے طلباء کے ذہن میں رکھتی ہے۔ تعلیم اور انسانی سرمایہ وہ خاموش نظام ہے جو بغیر شور کی ریاست کی سمت، رفتار اور برداشت کی حد مقرر کرتا ہے۔ جب دہائیاں گزرتی ہے تو یہی خاموش سرمایہ عالمی طاقت کی سب سے نمایاں شکل بن کر سامنے آتا ہے، نہ اچانک، نہ حادثاتی، بلکہ مسلسل اور ناگزیر انداز میں۔